السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات کرتے ہیں جفا ڈرامے کی آنے والی قسط کی، جس میں زارا کے والد اس کو کہتے ہیں کہ تم ان کی بات پر غور کیوں نہیں کرتی ہو، تو وہ چونک کر کہتی ہے کہ کس بات پر؟ تمہاری شادی کی بات پر، نمیر کے لیے تمہاری شادی کی بات پر۔ اور وہ حیران ہو جاتی ہے۔ اور پھر نمیر کی والدہ بھی اس کو کہتی ہیں کہ دیکھو، جو بھی تم میڈ رکھو گے وہ ماں نہیں بن سکتی، وہ بچے کی ماں نہیں بنے گی، بلکہ تو وہ ہنس کر کہتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ تو کہتی ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ تمہاری شادی کر دی جائے۔ تو وہ کہتا ہے شادی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ماں کہتی ہے کہ زارا سے تمہاری شادی کر دیتے ہیں۔ تو وہ حیران ہو جاتا ہے۔ اور پھر دکھایا جائے گا کہ دیبو جو ہے وہ اپنے گھر آتی ہے اور کھڑکی سے دیکھتی ہے تو ماں جو ہے وہ اس کے ماں اور باپ دونوں بیٹھے ہیں، اور وہ بچی کو گود میں لیے ہوئے ہے اور کہتی ہے کہ یہ صحیح فیصلہ ہے، ہمیں نمیر کی دوسری شادی کر دینی چاہیے، اور بچی کو بھی اس کی ماں مل جائے گی، اور ہمیں یہ فکر بھی نہیں ہوگی، زارا جو ہے وہ اس کی خالہ بھی ہے، اور ہمیں یہ فکر بھی نہیں ہوگی کہ وہ کسی غیر کے ہاتھ میں ہے اور اسے پیار مل رہا ہے یا نہیں۔ جفا ڈرامے کی اس قسط میں ہم نے دیکھا کہ بہت ہی جذباتی یہ ایک قسط رہی، اور بڑے ہی ایک مختلف قسم کی کہانی اس میں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے، کہ جس میں جو خواتین پر جو تشدد کیا جاتا ہے اس کو اس موضوع بنایا گیا ہے۔ اور دو کزنوں کی کہانی ہے، جس میں ایک کا دکھایا گیا کہ اس کا شوہر جو تھا نفسیاتی مریض تھا اور وہ اس پر جسمانی تشدد کرتا تھا، لیکن دوسری طرف دکھایا گیا کہ ایک ڈاکٹر ہے اور وہ اس کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے کہ وہ ایک دفعہ وہ جب اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ باپ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، تو وہ شادی نہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، اور لیکن پھر کافی عرصہ گزرنے کے بعد ماں کے مجبور کرنے پر اور بہن کے منانے پر اس کی شادی ہو جاتی ہے، اور اس لڑکی سے آہستہ آہستہ وہ محبت کرنے لگتا ہے۔ اندلیب جو ہے وہ بہت اچھی بیوی ثابت ہوتی ہے اس کے لیے، اور دونوں میں محبت سے پیار سے رہتے ہیں، اور پھر ان کی بیٹی ہوتی ہے، اور جب بیٹی کا پتہ چلتا ہے تو اس کی وہ ساری پرانی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں، اور وہ سوچتا ہے کہ یہ سب کیسے ہوا، اور اس کے دل میں ایک شک سا پیدا ہو جاتا ہے، اور شک سے زیادہ اس کو اپنے آپ پر حیرت ہونے لگتی ہے کہ یہ سب کیسے ہو سکتا ہے۔ اور پھر جب وہ ڈی این اے کروانے کے لیے بچی کو لے کر جاتا ہے تو اندلیب کو سب پتہ چل جاتا ہے، اور وہ اس بات پہ اتنی دل برداشتہ ہوتی ہے کہ وہ گھر سے غائب بھی ہو جاتی ہے، اور پھر جو شواہد ملتے ہیں اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس نے شاید خودکشی کر لی ہے، وہ مر گئی ہے۔ اور اب اس قسط میں ہمیں پتہ چلا کہ دیبو جو ہے وہ زندہ ہے، اور وہ شہر میں کسی اور جگہ چلی گئی ہے، اور وہاں پر وہ ایک پارلر میں کام کر رہی ہے، لیکن حالات بہت مشکل ہیں، اور اس طرح سے سروائیو کرنا اور رہنا بہت مشکل کام ہے، اور وہ مشکلات اس کی دکھائی گئی، اور ہمیشہ کی طرح اندلیب نے اچھی خوبصورت اداکاری کی، اور دوسری طرف زارا جو ہے وہ بھی ایک بہترین اداکاری کر رہی ہیں۔ ماورا جو ہے وہ ہمیشہ جس بھی ڈرامے میں آتی ہیں، جس بھی کردار میں ہوتی ہیں، وہ بڑی ہی خوبصورتی سے نبھاتی ہیں اپنا کردار، اور ان کے بولنے کا انداز اور ان کی آواز میں جو دکھ جو پیدا کرتی ہیں وہ ایک الگ ہی اس کا انداز ہے۔ اور اب وہی بات کہ جو سب سوچ رہے تھے، اور جو آئیڈیا ہو رہا تھا ہمیں پہلے سے، کہ اب جب کہ دیبو چلی گئی ہے اور انہوں نے بات میں مان بھی لیا ہے کہ وہ شاید اس دنیا سے چلی گئی ہے، اور چھوٹی بچی ہے، اور ظاہر باپ جو ہے وہ اس کو نہیں سنبھال سکتا، دادی بھی بزرگ ہیں اور وہ بھی اتنی ذمہ داری نہیں لے سکتی ہیں، ویسے بھی بیٹے کی شادی کا تو سبھی سوچتے ہیں، اور دوسری طرف جو زارا ہے وہ بھی شوہر سے طلاق ہو چکی ہے اس کو، اور زارا اور نمیر کی تو بہت اچھی دوستی تھی، سب اس بات کو جانتے ہیں، اور اندلیب کی شادی بھی اسی طرح ہوئی تھی کہ زارا نے ہی اپنے دوست سے اس کی اپنی کزن اندلیب کی شادی کروائی تھی، اور اب دونوں فیملیز جو ہیں وہ یہ بات سوچنے لگی ہیں کہ زارا کی شادی جو ہے وہ اندلیب نمیر سے کر دی جائے، اور یہ بات آہستہ آہستہ اب جو ہے وہ سب کے ذہنوں میں آنے لگی ہے، تو کیا یہ ہو جائے گا؟ اور اب اندلیب جو ہے، جو کہ ماں کی تڑپ ہے، اور وہ بچی سے زیادہ دیر دور نہیں رہ سکی، اور وہ بے چین ہو کر وہاں آ گئی ہے، اور مصائب سے اور ان سب
تکلیفوں سے بھی وہ گزری ہے اور اس نے دیکھا ہے کہ حالات بہت مشکل ہیں اور اس دنیا میں اکیلے سروائیو کرنا آسان نہیں ہے، لیکن جب آ کر اس پر یہ ساری حقیقتیں کھلیں گی تو کیا وہ یہ سب برداشت کر پائے گی، اور وہ اب کیا کرے گی، کیا سوچے گی؟ کیا وہ زارا کو اپنا حق دے دے گی اور وہ سب کے سامنے نہیں آئے گی اور یہی سمجھ لے گی کہ ان سب نے مجھے مرا ہوا تصور کر لیا ہے، اور وہاں سے چلی جائے گی؟ اور ایک اور خاتون جو پارلر میں آئی تھیں اور وہ اس کا نمبر لے کر گئی ہیں، تو کیا کہانی کا رخ ایک اور طرف موڑ دیا جائے گا اور وہ خاتون جو ہے وہ رابطہ کریں گی اور اندلیب کی کہانی ان کے ساتھ ایک نئی کہانی جنم لے گی؟ یہ سب کچھ دیکھنے کے لیے ہمیں دیکھنی پڑے گی اس کی آنے والی قسطیں۔ خوبصورت ڈرامہ ہے، خوبصورت لوکیشنز ہیں، خوبصورت اداکاری ہے، اور سب اداکاروں نے اپنے اپنے کرداروں کے ساتھ بہت انصاف کیا ہے اور کہانی کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ آگے لے کر جایا جا رہا ہے۔ دیکھتے رہیے یہ خوبصورت ڈرامہ جفا۔